لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سترہ ربیع الاول کی شب آ گئی. کائنات کی اہم ترین راتوں میں سے ایک، وہ جو بار بار قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کے اندھیرے کو یاد کرو. اور پھر قرآن نے کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس لمحے کو یاد کرو جب یہ ساری زمین اس رات کے اندھیرے کے بعد تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھی. کائنات کی یہ تاریخ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان، یہ افلاک، یہ یونیورس، یہ کائنات نہ بنائے جاتے. وہ رات آج آ گئی. ابتدا ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں، اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں ہر سال اور آج بھی کوشش تو یہی، لیکن پھر بھی احتیاطاً وضاحت کر دوں کہ یہ رات آج ایک خوشی لے کے نہیں آئی ہے، بلکہ آج دو خوشیاں ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ خود اللہ کے رسول کی ولادت اتنی بڑی خوشی ہے کہ بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے یا دوسری خوشی چھپ جاتی ہے. ورنہ آپ حضرات کو دوہری مبارکباد ہے، ایک پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں آنے کی اور ایک صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی. اور یہ عجیب مناسبت آپ کے ذہن میں تو ہے نا کہ اللہ کا رسول وہ ہے کہ جسے سارے عالم کفر نے صادق کہا، اور امام وہ ہے کہ جسے سارے عالم اسلام نے صادق کہا. تو یہ دو صادق آج کی رات اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ دونوں صادق کا مشن، میرا اپنا انداز تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بات ہوگی دونوں کا مشن. سورہ اعراف کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وہ اس لیے تلاوت کی کہ اس کے اندر دو چیزیں بہت وضاحت کے ساتھ آ گئی ہیں، ایک پیغمبر کا مشن اور ایک مومن کا پیغمبر سے کیا ربط، کیا رشتہ ہونا چاہیے. تو صرف آیت کا ترجمہ ہی کروں گا، موضوع میرا کچھ اور ہے. اس کے درمیان شاید دوبارہ اس آیت کے کچھ الفاظ کی وضاحت کی ضرورت پڑ جائے. لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ چونکہ دوہری خوشی، اور آپ حضرات جب اتنا خوش ہیں تو خاندان رسالت کتنا خوش ہوگا، زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا. شہزادی کونین کی زندگی میں تو خوشی کے لمحے بہت کم آئے، لیکن جو خوشی کے چند لمحے آئے ان میں یقیناً آج کی خوشی اہم ترین خوشی ہوگی. کل اتفاق سے ویک اینڈ بھی ہے، اسکول کی ہالیڈے بھی ہے، تو باقاعدہ اس کو عید کے طریقے پہ سیلیبریٹ کیجیے گا. خواتین کے لباس بھی اچھے ہونے چاہیے، بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، کھانے بھی اچھے پکنے چاہیے، عیدیاں بھی دینا چاہیے، گفٹ کا ایکسچینج بھی ہونا چاہیے. باقاعدہ ماحول ایسا ہو گھر کا کہ لگے کہ واقعاً گھر والے خوشی منا رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں خوشی کا ایک الگ ہی تصور ہوتا ہے. اس کے اندر وہ ہلا گلا، میوزک، ڈانس، نامحرموں کی ملاقاتیں تو نہیں ہوتی. چنانچہ
رمضان کے بعد جو سب سے اہم روزہ ہے وہ کل ہی کا روزہ ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسائل بیان کرنے کا اس وقت موقع ہے. شاید تقریر کے آخر میں یہ موقع بن جائے. فی الحال تو میرے ذہن میں جو تقریر کی پلاننگ ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن کل کے روزے کی اہمیت کو سمجھیے گا. رمضان کے بعد جو 4 اہم ترین روزے ہیں ان میں پہلا روزہ کل کا آتا ہے 17 ربیع الاول، اور آخری آتا ہے 18 ذی الحجہ غدیر. یہ 17 وہ 18. لیکن یہ روزہ بہرحال انسان جہاں تک ہو سکے اس کو مس نہ کرے. وہ پھر الگ مسئلہ کہ مومن دعوت کرے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. خوشی کے اس موقع پر ذرا سا اگر دکھ ہے یا تھوڑا سا غم ہے، وہ جو دنیا کے حالات ہیں، جو کچھ اس وقت لبنان میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن ایک بالکل لوکل حوالے سے بات کروں کہ ہمارے محترم اقبال حیدر ندیم صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان واپس تشریف لے جا رہے ہیں. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت بھی ہے، اور شاید اب یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا، شاید ان کو وہاں زیادہ مزہ بھی آتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں بھی بہت محبتیں ملی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میری تقریر سے پہلے کیونکہ وہ نظامت نہیں کر پاتے ہیں. اچھا، میرے چھوٹے بھائیوں کے دوست ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. رضویہ سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے تھے، میں بڑا تھا، میرے چھوٹے بھائی ان کے ساتھیوں میں ہیں یہ. تو میں چونکہ نظامت اپنی تقریر سے پہلے نظامت پسند نہیں کرتا، تو مجھے معلوم کہ ہمارے اقبال حیدر ندیم صاحب پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ اب مولانا کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں. کتنی مشکل سے وہ اپنے آپ پہ صبر کر کے ضبط کر کے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں. ناراضگی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ماحول بن گیا جس میں بعض اوقات اگر آپ کسی کی اخلاقاً بھی تعریف کریں تو واقعاً وہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دماغ نہ خراب ہونے پائے. اب میرے اس دنیا میں کتنے دن رہ گئے ہیں، اسی حالت میں دنیا سے جاؤں. اس اعتبار سے میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کا ویسے قیام بہت اچھا رہا. العصر کے مومنین نے بہت انجوائے کیا. محرم کے پہلے عشرے کی رونقیں بھی آپ نے دیکھی، ان کے نظامت بھی آپ نے دیکھی، جشن جو ہوئے، چہلم کا جو خمسہ ہوا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن میری اپنی تقریر کی حد تک میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کتنا بڑا امتحان ہے. آئیے سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ کروں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے. 3 لقب قرآن نے دیے، یتبعون الرسول نبی الامی. وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ امی بھی ہے. اب یہ تینوں لفظ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، وضاحت طلب ہیں، لیکن ایک پورے عشرے کا موضوع ایک مختصر سی تقریر کے اندر شروع کرنا بھی مناسب نہیں. اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور وہ یہ لوگ اس پیغمبر کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا ہے، فی التوراۃ تورات میں بھی، والانجیل انجیل میں بھی. اب یہ تو پیغمبر کے بارے میں قرآن نے وہ اعلان کیا جو حالی کا بہت مشہور شعر ہے، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا. خلیل خدا ابراہیم کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ الی آخرہ. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ بناتے وقت کہ اے خدا اس مکے میں ایک رسول کو بھیج. یہ دعا ہے خلیل. اور وہ سورہ صف کی آیت، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا و مبشرا. جب یاد کرو وہ وقت جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، اور 2 میری خصوصیات ہیں، مصدقاً ایک تو میں تصدیق کر رہا ہوں لما بین یدی من التورات، جو کتاب تورات. یہ فرق یاد رکھیے گا. پیغمبر اسلام تمام باقی انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے آئیں. پیغمبر کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی. اور یہ میں ایک ضمنی ایک جملہ کہہ دوں، گرچہ یہ خود اپنی جگہ بہت اہم جملہ ہے لیکن محفل میلاد کے لیے مناسب نہیں. اور وہ یہ کہ کبھی بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یا شرعی زندگی میں حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے کسی واقعے کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اگر کوئی جرنلائز قسم کا پیغام ہو وہ الگ بات، لیکن انہوں نے اگر کچھ کہا تو وہ اب منسوخ ہو چکا ہے. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. عیسیٰ نے یہ نہیں کہا، عیسیٰ نے کہا مصدقاً،
میں اپنے سے پہلے کے انبیاء کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تصدیق کرنے آیا ہوں من التورات جو تمہارے پاس ہے، یہ صحیح کتاب ہے، اس پہ عمل کرنا، یہ چھوڑیے۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ نوید مسیحا جو حالی نے مسدس میں کہا میں تمہیں بشارت و خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کس چیز کی بشارت خوشخبری؟ وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں یہ بشارت و خوشخبری دے رہا ہوں برسول، اس رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد آنے والا، اسمہ احمد، اور جس کا نام احمد ہوگا۔ تو قرآن نے دو انبیاء کا تذکرہ تو الگ الگ کیا، ایک کی دعا اور ایک کی بشارت، یہ دو کا تذکرہ کیا، لیکن سورہ اعراف میں کہا کہ خالی یہ دو انبیاء نہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول آئے گا۔ اچھا کیوں آئے گا؟ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس کا کام یہ ہوگا کہ تمہیں یہ نیکیوں کا اور اچھی باتوں کا حکم دے گا اور منکر سے روکے گا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جو میرا ایک سوال ہر سال ہوتا ہے وہ ابھی میں کرنے والا ہوں، پہلے یہ آیت کا ترجمہ ہو جائے۔ یاد رکھی، معروف اچھی باتوں کا حکم، منکر بری باتوں سے روکنا، یہ اتنا اہم فریضہ، یہ اتنا اہم فریضہ کہ اگر کوئی مومن اس کو انجام نہ دے وہ مومن نہیں رہتا ہے، اگر کوئی مرجع اس کو انجام نہ دے وہ مرجع نہیں رہتا ہے، اگر کوئی امام اس کو انجام نہ دے تو وہ امام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر رسول اس کو انجام نہ دے وہ رسول نہیں ہوتے، اگر اللہ اس کو انجام نہ دے تو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے لیے بھی لازم ہے، ہماری فقہی کتابوں میں نہیں، عقیدے کی کتابوں میں اس کے لیے لفظ ذرا بدل دیا گیا ہے، کیونکہ ایک بحث ہوتی کہ کیا ہم اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اس پر واجب ہے؟ جیسے ہم کہیں کہ عدل اللہ پہ واجب ہے۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ یزید کو جنت میں بھیج دے اور امام مظلوم کو جہنم میں بھیج دے، واجب ہے اللہ کے لیے عدل، لیکن لفظ واجب ذرا سا ذہن کو ایک شوق تو لگتا ہے کہ اللہ کے لیے لفظ واجب، تو وہاں تو علمی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، واجب شرعی نہیں، واجب عقلی، لیکن ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں لطف یہ ہے کہ اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے ہمیں نیکیوں کا حکم دے، پھر قیامت میں ہم سے پوچھے کہ تم نے یہ نیکی کی تھی کہ نہیں کی تھی، بتائے کچھ بھی نہیں اور قیامت میں پکڑ لے کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو خیر، اب یہ بات کسی اور رخ پہ جا رہی ہے، پیغمبر کا اہم ترین فریضہ، بلکہ اس آیت میں تو پیغمبر کا پہلا فریضہ یہ بتایا کہ وہ معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، جو یہ نہیں کرے سمجھ لو کہ وہ سچا رسول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر وہ چیز تم پر حلال کرتا ہے جو پاک اور پاکیزہ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر وہ چیز حرام کرتا ہے جو خبیث ہے، گندی ہے، پلید ہے اور نجس ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی گندی اور پلید چیز اہل بیت کے ماننے والوں کے قریب نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ وہ یطہرکم تطہیرا کے ماننے والے ہیں۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ جو چیز اسلام میں حلال ہے اس کا حلال ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، چاہے وہ مزے میں کتنی ہی بدمزہ اور بد ذائقہ کیوں نہ ہو۔ یہاں پر وہی جملہ کہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں، اور جو چیز اسلام میں حرام ہے یاد رکھیے کہ وہ پلید ہے، گندی ہے، نجس ہے، خبیث ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنی ہی آپ کو مزیدار کیوں نہ لگ رہی۔ اب وہ جو جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں مشتاق احمد یوسفی کا، جو یہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں ہیں آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی ہیں اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی ہیں۔ تو خیر وہ تو بہت لائٹ وے میں کہا، لیکن مولویوں نے حرام نہیں کی۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، قرآن نے اصول بتا دی کہ دیکھو جو چیز حرام کی گئی، دیکھیں سننے میں میوزک کتنی اچھی لگتی ہے، گانے میں آدمی کا دل کیسا تڑپ کے جاتا ہے، اس کی جانب اٹریکٹ ہوتا ہے، بہت اچھی چیز لگ رہی۔ ایک عورت اگر بے حجاب بن سمر کے سچ کے آ جائے تو کیسے آنکھیں اس طرف خود بخود اٹھتی چلی جاتی۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، عام طور پہ لوگ مزے کا لفظ جب آتا ہے نا، مزہ، تو مزے کے لفظ سے کھانے پینے کی چیزوں کو مراد لیتے ہیں۔ شراب سنا ہے بہت مزیدار ہوتی ہے، اب میں کیا بتاؤں، مجھے کیا پتا کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن سنا ہے کہ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ بیئر یا مثلا جو حرام گوشت ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن خالی زبان کے مزے کو مزہ نہیں کہا گیا، کانوں کا مزہ بھی مزہ ہے، آنکھوں کا مزہ بھی مزہ ہے، پیٹ کا مزہ بھی مزہ ہے، ہاتھ پیروں کا مزہ بھی مزہ ہے۔ جو چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے وہ خبائث ہے، یہ ایک فارمولہ بتا دیا گیا۔ اور جو چیز اسلام نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اب آپ حضرات سے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن لفظ یہی استعمال ہوگا، آپ نہیں معلوم
آپ حضرات کو کہ خود نماز کا کیا مزہ ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ کو اندازہ ہوگا شب قدر جب پوری رات آپ اعمال کر کے صبح تھکے ہوئے ہیں, گھٹنے دکھ رہے ہیں اور بستر پہ جانے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا جب اعمال مکمل کر کے آدمی مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا. یہ اسلام کے ہر حکم کی خاصیت, اس میں ایک مزہ ہوتا. تو خیر جو چیز اسلام نے حلال کی ہے وہ مزے والی ہے, جو حرام. اب یہ تو میں کہیں اور چلا گیا, یہ جہاں کہیں اور جا رہا ہوں وہ کوئی موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے, وہ رسول کا مقصد ہے. لیکن آج کی ولادت کی رات تو اتنی پھیکی پھیکی گفتگو مناسب نہیں. قرآن بتا رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, ہر مزیدار چیز کو تمہارے لیے حلال کرنا اور ہر خبیث اور پلید چیز کو تمہارے لیے حرام کرنا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ, اور تمہارے کندھوں پہ سے اتار دینا اِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ, وہ بوجھ التی کانت علیہ جو تم نے خود ہی اپنے آپ پہ ڈال لیا. بہت ساری چیزیں ایسی جو اسلام نے خود, جو انسان نے خود اپنے آپ پہ عائد کر لی ہیں پابندیاں. جیسے سیرت رسول سے ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ اگر اپنی معاشرتی, اس میں زیادہ تر آتا ہے ہمارا سماجی اور معاشرتی سیٹ اپ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو ہلکا پھلکا کیا, لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب شادی خود اتنا بڑا مسئلہ مصیبت بن گئی ہے, لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے, اور اسلام کی شادی شربت کے ایک پیالے پہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ادھر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ساری بڑی بڑی باتیں ہیں, وقت میرے پاس بہت کم ہے. مختصر سی بات, اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے شادی کرنا, اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اچھا یہ شادی کے حوالے سے کچھ رشتے اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جن سے شادی جائز ہے تو آپ بھی چونک جائیں گے اور آپ قبول نہیں کریں گے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ موضوع ذرا بدل جائے گا. یہ ایک بوجھ, پیغمبر نے اپنے بیٹے, البتہ بیٹے سے مطلب ہے منہ بولا بیٹا, وہ تو قرآن نے اعلان کر دیا وما کان محمد ابا من احد, کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, مگر ایک تھے نا زید, جناب زید. بہت دل چاہتا تھا کہ ان کے حوالے سے ایک بات کروں آپ سے, لیکن چونکہ آج کا موضوع فی الحال میرے ذہن میں کچھ اور ہی, جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو خالی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. جناب زید کے حوالے سے جو بدترین اور بیہودہ ترین ایک حدیث ہمارے یہاں بنائی گئی, حدیث بنائی گئی, اور شیعہ سنی دونوں کے پاس. کیونکہ آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جن کو یہ صلاحیت اور پرکھ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کتاب میں لکھا ہے لے کے لے اڑتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر نے زید جو ان کے بیٹے کہلاتے تھے ان کی بیوی کو بغیر لباس کے دیکھ کر ان کے جسم کی تعریف کی, تو پھر بعد میں ان سے شادی کی. ایک کیسی بیہودہ حدیث کہ آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن شیعہ کتابوں میں بھی, یہ سنی کتابوں کے اندر بھی, اگرچہ ہمارے علماء نے بتایا کہ اس میں کیا کیا خرابی, لیکن چونکہ آج کل بہت سارے نوجوان خطیب ہیں کہ وہ یہ سب تو نہیں جانتے نا, تو کہتے ہیں کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے پڑھ دو آگے. تو خلاصہ یہ کہ اب وہ اپنی بہو جس کا اسٹیٹس بہو جیسا, اس سے پیغمبر کی شادی, اور قرآن نے کہا کہ نہیں, ایک رسم ختم کرنا, یہ بدترین رسم معاشرے میں آ گئی ہے, چنانچہ اے حبیب تم ہی کو آگے بڑھ کر پہلے اس رسم کا خاتمہ کرنا. ایسے کتنے بوجھ ہم نے اپنے آپ پہ ڈال لیے. شادی مسئلہ, موت مسئلہ, موت کے حوالے سے کتنے زیادہ خرچے. اسلام میں تو کتنا آسان ہے, کسی کا مرنا تو اس کے بعد کے مراحل. خیر میں کہیں اور جا رہا ہوں, لیکن یہ آیت کا ترجمہ یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہ. اب میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں کہ اس میں بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی حکم ہے, وہ چھوڑ دیجیے. بلا وجہ تم نے اپنے آپ پر بوجھ رکھ لیا, بلا وجہ تم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا. اس رسول نے آ کے ان سب چیزوں کو ہٹایا ہے. اب یہ تو پیغمبر کا فریضہ ہو گیا, ڈیوٹی ہو گئی. کیوں آئے پیغمبر اس کام کے لیے, ہمیں کیا کرنا. ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی اور یہ میرا آج کا موضوع مکمل ہو گیا, آیت کا ترجمہ. پھر میں آتا ہوں اصل موضوع پر. فالذین آمنوا بہ, جو لوگ اس پر ایمان لائے, وعزروہ, اور اس کی عزت و تعظیم کی. یہ اسلام میں بہت پہلے, آج کل پاکستان میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں نا کہ توہین رسالت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور مار دیا گیا, لیکن اس کی وجہ سے اصل مسئلے کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے گا. واقعاً توہین رسالت ایک موضوع ہے. جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر تو ہم کو یقین نہیں, کوئی بھروسہ نہیں. ذاتی دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں, کاروباری مفادات پورے کیے جا رہے ہیں, زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, لیکن قرآن پہلی شرط یہ لگاتا ہے ایمان لانے کے بعد عزت کرو. اب دیکھیے سورہ قلم کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, آیتوں کا اسٹائل ہی دیکھیے کتنا خطرناک قسم کا اسٹائل ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس وقت پروردگار عالم غیظ و غضب و جلال میں بھر کے بات کر رہا. فلا تطع کل حلاف
مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. خبردار اس کی جانب نہ جانا جو حلاف ہے، حلاف حلف لینے والا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. فلا تطع کل حلاف مہین، انتہائی پست درجے کا انسان. احانت بھی اسی لفظ سے نکلا، انتہائی پست درجے. حماز چغل خور ہے. مشاء بنمیم، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے ادھر سے ادھر بات کر کے. پہلے زبانی بات ہوتی تھی، آج کل واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، آج کل فیس بک پر ہوتی ہے، آج کل جو بھی اور طریقے ہوں گے سوشل میڈیا کے، سب قرآن میں آ گئے. حماز یہ چغل خور ہے. مشاء بنمیم، لوگوں کا جھگڑا پیدا کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے. مناع للخیر، خود بھی نیک کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے. بہت لوگ آپ کو ملیں گے خود بھی اچھا کام نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. مناع للخیر معتدل، اپنی حد سے زیادہ بڑھنے والا. عصیم، بدترین گناہگار. عتل، بد اخلاق ہے. اور بعد ذالک زنیم، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حلال کی اولاد ہی نہیں. یہ قرآن جرنلائز بات کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہہ رہا. ایک آدمی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ایک آدمی کہا کل حلاف، یہ جھوٹی قسم کھانے والا، مہین، انتہائی پست اور ذلیل درجے کا انسان. حماز چغل خور. مشاء بنمیم، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا. مناع للخیر، لوگوں کو نیکی کے کام سے روکنے والا. معتد، حد سے تجاوز کرنے والا. عصیم، گناہگار. عتل، بد اخلاق. بعد ذالک زنیم، اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ولید ابن مغیرہ کو کہہ رہا. لیکن کیوں کہہ رہا؟ اتنے جلال میں آخر آج اللہ کیوں آ گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے پیغمبر کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، کریزی، ان کا دماغ ٹھیک نہیں. ایک لفظ اس نے پیغمبر کے بارے میں کہا یہ مجنون ہے. پروردگار کو اتنا جلال آ گیا کہ سورہ قلم کی آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں اس کے بارے میں نازل کی. اب وہی سورہ اعراف کہہ رہا ہے کہ مومن کا رسول سے رشتہ، فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ. وعزروہ، اور ایمان لانے کے بعد اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو. ونصروہ، اور پھر اس کی مدد کرو. تعظیم پہلے ہے، عزت پہلے ہے، احترام پہلے ہے، مدد اس کے بعد. واتبعوا، اور دیکھیں یہ ہے بہت اہم ٹکڑا، لیکن آج کا موضوع اس طرح سے بنے گا. آج کا موضوع اس طرح سے بنے گا کہ آج کی دوسری خوشی، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو، نصرت. لیکن یہیں پر نہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ہم نے اس کو اکیلے نہیں بھیجا ہے، اس کے ساتھ ایک اور نور کو بھیجا ہے. اس نور کی بھی پیروی کرو گے تب اولئک ھم المفلحون، تب تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، تب تم دنیا اور آخرت کے اندر فلاح پانے والے ہوگے. تو مومن کی ذمہ داری بھی اس آیت میں آ گئی. اور وہ ذمہ داری خالی پیغمبر تک محدود نہیں رہی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی پیروی کرنا ہے جو اس کے ساتھ. اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، مگر وہ دوسری آیت نے بتا دیا کہ نور الگ ہے، قرآن الگ ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن آیا اور نور آیا. کتاب الگ، نور الگ. تو یہاں پہ بتایا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ نور. آج کی رات پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے، اور آج کی رات اس نور کا ایک اہم ترین حصہ بھی اس دنیا میں آیا ہے جس کے ساتھ دیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اب یہ تو سورہ اعراف میں قرآن نے مختصراً پیغمبر کی زندگی کا مقصد بتایا. میں اس کو دوسرے انداز سے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور آپ حضرات اس کے لیے بیسٹ آڈینس اور بیسٹ فورم ہے. اور یہ سوال میں اکثر کرتا رہتا ہوں، پچھلے سال بھی کیا ہوگا، اس سے پچھلے سال بھی کیا ہوگا، میرا اندازہ. اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے، مگر 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی خلقت نہیں ہوئی ہے. پیغمبر کی کریشن 17 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. وہاں حدیث آ گئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پہلی مخلوق ہے نا، سب سے پہلی مخلوق. باقی ساری چیزیں پیغمبر کے بعد پیدا ہوئی ہیں جس میں پوری کائنات شامل ہے. علماء ایک جملہ کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا، حتیٰ موت و حیات بھی پیغمبر کے بعد پیدا کی گئی. الذی خلق الموت والحیات، قرآن نے کہا موت بھی ایک مخلوق، زندگی بھی ایک مخلوق.
تو موت و حیات مخلوق ہے لیکن پیغمبر ان سے بھی پہلے، یعنی موت و حیات کے مراحل پیغمبر کے لیے نہیں ہیں. یہ جملہ بہت تشریح طلب ہے، فی الحال چھوڑ دیجیے. سب سے پہلے کریٹ کیے گئے. پوچھا گیا جب آپ سب سے پہلے کریٹ کیے گئے، خلق کیے گئے، تو آپ تھے کہاں؟ تو پھر وہ پوری حدیث آپ سنتے ہیں. امام معصوم نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں 12 حجابوں میں رکھا تھا، ایک وقت میں نہیں، پہلے ایک حجاب میں پھر دوسرے میں. وہ حدیث ہی پڑھنے جاؤں گا تو 15 منٹ گزر جائیں گے، اور چونکہ آپ میلبرن میں یہ حدیث بہت سن چکے. 12 حجابوں میں رکھا. اس وقت تک بھی آدم پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر عرش الہی پہ ہم کو جگہ دی. اور پھر ہمارے ایک لفظ کی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر پاکستان میں انبیاء کی توہین کیے بغیر رسول و آل رسول کی مدحت کا حق ادا نہیں سمجھا جاتا کہ جی وہ حق ادا نہیں ہوا جب تک کہ کسی نبی کی توہین نہ کی جائے. اس میں یہ والی حدیث بعض اوقات ایسی غلط دلیل دینے والوں کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، ان کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. کون سی حدیث؟ کہ 12 حجابوں سے نکال کے پھر اللہ نے ہمارے نور کو اپنے عرش پہ جگہ دی. اس کی بھی تفصیل ہے، اس کی بھی تفصیل. اور وہ اس طرح جگمگا رہا تھا کہ پھر اس کے بعد اب فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد آدم پیدا ہو رہے ہیں. حضرت آدم کے بارے میں جملہ آپ کو یاد ہے نا؟ جب آدم نے وہ جنت میں وہ جو بھی تھا وہ درخت وغیرہ کھا لیا تو خدا نے کیا کہا تھا؟ نہیں، شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تھا تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ استکبرتا، کیا تو تکبر کا مظاہرہ کر رہا؟ ام کنتا من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ یعنی سجدے سے انکار کیا ہے تو دو ہی وجہ ہو سکتی، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، یا تو سمجھتا ہے میں عالین ہوں. عالین ہوں. عالین کا مطلب کیا ہوا؟ عالین کا پہلا مطلب تو یہ ہوا کہ عالین کو سجدے کا حکم نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا. کیا تو سمجھ رہا ہے کہ عالین میں سے؟ تو عالین ہے کیا؟ نقن صاحب قبلہ کا ایک جملہ سن لیجئے، کافی ہے بغیر کسی بحث میں پڑھے ہوئے. عالین جمع ہے علی کی. کیا تم اپنے آپ کو علی والا جیسا سمجھ رہے ہو کہ سجدے سے انکار کر رہے ہو؟ یہ قرآن کی آیت تھی جس کی میں نے تلاوت کی. استکبرتا ام کنتا من العالین، تو نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ غرور کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو علی والا سمجھ رہے؟ یعنی ایک علی نہیں، وہاں کئی علی جمع ہو گئے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اہل بیت خالی اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد نہیں ہے. یہ اولنا بھی علی ہیں، آخرنا بھی علی ہیں، اوسطنا بھی علی ہیں، کلنا بھی علی ہیں. اور یہی قرآن نے کہا کنت من العالین. اچھا، اب میں انتظار کر رہا تھا کوئی درود بھیج دے، کوئی نعرہ آ جائے. چلیں الحمدللہ. عرش الہی پر وہاں پہ، عرش الہی میں وہاں پہ. اور پھر ایک جملہ اور آتا ہے امام کا کہ وہ نور ہمارا عرش الہی پر ہے. 17 ربیع الاول کوئی نور پیدا نہیں ہوا، کریٹ نہیں کیا گیا، بھیجا گیا. خیر، وہ ایک الگ لفظ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پیغمبر کے لیے لفظ ولادت نہیں آیا، ہر جگہ لفظ بھیجا آیا. ارسلا باعثا یہ لفظ آیا، لیکن یہ آج کی مجلس میں اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. ادھر آئیے. اب وہاں پر ہے امام، اور وہاں پہ جو امام ہے، امام فرماتا ہے ہمارا نور ہے عرش الہی پر. تو پھر ہمارے نور سے پسینے کے قطرے گرے، ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو بنایا. اب 1,24,000 انبیاء، یہ سب کے سب اس نور کے پسینے سے گرے ہیں جو بنے. اچھا، یہاں پہ جو ایک غلط فہمی ہو جاتی، انبیاء کا رتبہ اور انبیاء کا درجہ سمجھیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت یہ رائج ہو گیا. میں ذاتی طور پر اور میرے بعد ساتھی، ہم لوگوں کے لیے قصیدے خوانی کی محفلوں میں بیٹھنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور دل چاہنے کے باوجود نوحہ خوانی میں شریک ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دل بھی تڑپ رہا ہے، لیکن ایک جانب دل تڑپ رہا ہے. کس کا دل نہیں تڑپے گا؟ کون سا مومن ایسا جو معصومین کے فضائل یا اہل بیت کے مصائب سن کے وہاں سے جائے، لیکن جانے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. ایک ٹیکنیک ہے یا بھول پنا. میں کسی کی نیت پہ تو شک بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ٹیکنیک بھی ہوتی. 10 شعروں میں 8 شعر بہت اچھے ہیں، 2 شعر ایسے ہیں جو پورا دین کی جڑ کے خلاف ہیں.
اب ہم لوگ وہاں بیٹھے سنتے رہیں تو ایک مسئلہ، اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری امر بالمعروف، تو ہم لوگ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، اور اٹھ کے چلے جائیں تو دوسرا مسئلہ۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ لوگ کیسے بدگمان ہوتے ہیں۔ واقعاً بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھے رہیں کہ چلے جائیں۔ میں نے خود اس العصر کے اندر بھی ایسے اشعار سنے جس کے بارے میں مجھے 200% یقین ہے کہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اتنی گہرائی میں کون جاتا ہے؟ اس کو یہ خود بھی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن جو وہ پڑھ رہا۔ اب یہ ذرا سی تلخ باتیں آ رہی ہیں اور آج کی محفل میں تو صحیح نہیں، لیکن چونکہ وہ امر بالمعروف۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں پیغمبر کے حوالے سے جتنا تذکرہ ہوتا ہے، اچھا نہیں یہ غلط میں کہہ گیا تو میں نے جرنلائز کر دی بات۔ بعض اوقات پیغمبر کے حوالے سے ہمارے ہاں ایسا تذکرہ ہوتا ہے جیسے خاندان کے کسی ایسے بزرگ کا تذکرہ کیا جائے جو بڑھاپے میں جا کے ہر چیز سے ریٹائر ہو کے چارپائی پہ بیٹھا ہوا اپنے چھوٹوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ بعض اوقات اس انداز سے تذکرہ کیا جاتا ہے معصومین کے فضائل، معصومین کے واقعات۔ جو پیغمبر سب سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن اب اس عمر پہ پہنچ گئے کہ اب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، آدمی اپنی اولاد کو، پوتوں کو، پوتیوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ تصور کہ جیسے اب پیغمبر جو ہے وہ اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ پیغمبر کے حوالے سے بہت ہوا تو پیغمبر کی عبادت، پیغمبر کا علم آپ نے ممبر سے بہت کم سنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ 2 جملے سن لیجیے، 2 جملے، ایک جملہ ایک دلیل۔ جملہ کیا ہے؟ مولا نے دعوی سلونی کیا، اور اس دنیا میں سوائے مولا کے اس دعوے کو کسی نے ثابت نہیں کیا۔ آپ کو واقعات ملیں گے، کچھ لوگوں نے مولا کی نقل میں دعوی سلونی کی کاپی کی اور دعوی سلونی کی، جیسے آپ جنگوں میں سنتے ہیں کہ مولا کی طرح سے کچھ اور لوگوں نے بھی اسی طرح سے میدان جنگ میں جہاد کرنا چاہا یا اپنی بہادری دکھانا چاہی، تو دشمن بھاگا تو اس کو لگا کہ علی میرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ایک دم وہ چونکا کہ علی تو آج تک کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، یہ کون سا؟ مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نظر آئے۔ اب جو وہ مڑا تو یہ بھی مڑے، اب منظر الٹا ہو گیا، وہ آگے یہ مولا، وہ دشمن پیچھے۔ تو جو بھی دیکھیں، میں اپنے میرا ایک عام سا انداز ہے نا، اس طرح سے بتا گیا واقعہ، لیکن یہی واقعہ آپ نے کتنے بڑے بڑے علماء و ذاکرین سے سنا اور کتنا مزہ لیا۔ لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کہ نقل تو سلونی کا دعویٰ بھی کچھ لوگوں نے کیا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ کیسا ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ مرد تو مرد، پردے میں بیٹھنے والی عورتوں نے کس طرح سے ان کو ذلیل کیا تھا۔ بہت ہی مشہور ابن جوزی کا واقعہ، اور واقعات ہیں، میں اس طرف جاؤں گا تو آج پیغمبر کا ذکر یہیں پر روکنا پڑے گا، تو جبکہ ابھی بہت باتیں باقی۔ آئیے جو میں بات کہہ رہا تھا، مولا نے سلونی کا دعویٰ کر کے ثابت بھی کیا۔ دعویٰ سب نے کیا ہے لیکن منہ کی کھائی۔ وہ عورت کا واقعہ تو یاد ہوگا نا کہ اس نے کہا کہ ایک طرف سلمان فارسی مدائن میں انتقال کرتے ہیں، مولا مدینے سے مدائن جاتے ہیں، اور دوسری جانب ایک خلیفہ مدینے کے اندر مارے جاتے ہیں، لاشا 3 دن پڑا رہتا ہے، علی وہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، مجلسوں میں آتا رہتا۔ ایک دفعہ بعض علماء نے گنا کہ مولا نے یہ دعویٰ کتنی بار کیا۔ نہج البلاغہ میں ایک بار آیا، لیکن خالی نہج البلاغہ تو علی کے خطبے نہیں ہے نا، 15 دفعہ سے زیادہ مولا نے دعوی سلونی کیا، 15 دفعہ سے زیادہ۔ مگر عجیب بات یہ کہ 15 میں سے ایک مرتبہ بھی پیغمبر کی زندگی میں دعوی سلونی نہیں کیا۔ جب بھی کیا ہے پیغمبر کے بعد دعوی سلونی کیا۔ دیکھیں یہ ایک حفظ مراتب بھی ہے، اور علم پیغمبر دلیل اس بات کی جب تک رسول ہے۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ سلونی آؤ اور آ کر مجھ سے پوچھو، جاؤ جا کے ان سے پوچھو۔ اور پیغمبر کا جو علم ہمارے پاس ہے نا، میں نے کہا ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا، اس کی جب علم رسول کی بات آ گئی تو پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دی جائے جس کو شاید میں کسی اور موقع پہ واضح کروں کہ علم رسول تو خیر کیا پڑھا جائے گا، میں بات اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، دوسروں کے ہاں تو یہ چیپٹر ہی کلوز ہے۔ وہ تو کہتے ہیں رسول جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ یہ عام مسلمانوں کے پاس یہی نظریہ۔ چلیں وہ میں ذرا سا یہاں پہ وہ ایک اصول بھی بتا دوں، جو
ہمارے لوگوں نے بھی بھلا دیا وہ اصول جو معصومین نے ہم کو دیا، اور ہمارے لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں آج کل آپ کو بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں نظر آئیں۔ جی وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا، جی وہ فلاں حدیث میں یہ لکھا۔ غور تو کرو کیا لکھا۔ راوی نے جب جا کے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے جس نمائندے کو بھیج رہا، اور اس معاملے میں اتنا، اب انگریزی کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں، انگریزی والے تو بہت نظر آ رہے ہیں، اتنا ٹچی ہے پیغمبر کے بارے میں کہ اگر ولید ابن مغیرہ نے لفظ مجنون استعمال کیا تو خدا کو ایسا جلال آیا کہ حدیث قدسی میں نہیں، قرآن کے اندر مسلسل آیتوں پہ آیتیں نازل کی۔ تو اتنا زیادہ پیغمبر کا احترام قرآن بتا رہا ہے، تو پھر ایک جاہل مطلق کو اپنا رسول کیوں بنایا؟ آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے، امام آرام سے بیٹھے ہوں گے، ارے ایسا امام کو صدمہ ہوا، شوق لگا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا جی وہ تو سارے مسلمان یہی کہتے، آپ کا بھی کئی باتوں میں یہی جواب ہے کہ جی سبھی لوگ یہی کہتے، یہ کس نے کہہ دیا؟ کہا لوگ یہی کہتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں کہ ایسے ہی کہتے ہیں؟ کہا نہیں مولا، دلیل بھی قرآن سے۔ کتنی مظلوم کتاب ہے قرآن، کہ شمر امام مظلوم کا قتل قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ جو میں نے قتل کیا کربلا میں تو یہ قرآن پر عمل کیا، دلیل کے ساتھ، خطابت کا جملہ نہیں، آیت پڑھ کر۔ لیکن ذرا سا مصائب کا رخ ہو جائے گا، ادھر نہیں جانا چاہتا آج کے دن، ہر آدمی اپنے مطلب کی بات قرآن سے نکال کے لے آتا۔ امام حیران ہوں، اور حیران تو ہوں گے بھائی ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا؟ اگر قرآن قلب محمد پہ نازل ہوا ہے تو ہم صدر محمد پہ پلے، اس دل پہ قرآن نازل ہوا، اس سینے پہ ہم پلے، ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا وہ جو آیت ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، ان کے ہاں تو سورہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیونکہ آپ تو ہر جمعے کو سنتے ہیں اس لیے آپ کو یاد ہے آیت، تو آپ کے سامنے زیادہ تفصیل میں کہے بغیر پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کہا یہ دیکھیے آیت میں امی، تو امام نے کہا لوگ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب جاہل، ان پڑھ، جس کو کچھ نہیں آتا۔ اب دیکھیں ہزار طریقے سے بات سمجھانے کے، امام نے کہا باقی باتیں چھوڑو، یہ ایک اصول آپ بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم اصول ہے، اور میں اکثر یہ اصول بتاتا بھی رہتا ہوں، یہیں تو مرجعیت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس آیت میں اصول بہت ہی واضح۔ امام نے کہا یہ آیت پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ دیکھیں مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے نا، تو مکے والے کو بھی امی کہیں گے، جیسے آپ لوگ کیا کہلاتے ہیں، کوئی کراچی والا ہے تو کراچوی، لاہوری، ادھیلوی، حیدرآبادی تو آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حیدرآبادی ہے تو حیدرآبادی، مکے والا کیا کہلائے گا؟ امی، مکے کا نام ام۔ جیسے آپ کا نیا نام تو میلبورن ہی ہوگا نا آپ کے بچوں کا، لیکن بہرحال مکے کا رہنے والا امی۔ لیکن کہا کہ نہیں، امی کے ایک اور معنی جاہل و ان پڑھ، تو انہوں نے کہا کہ وہ رسول جاہل ہے اس آیت سے۔ کہا اسی آیت سے کہا؟ اسی، ہاں ہاں مولا اسی آیت سے کہا۔ تو کہا آیت پوری تو پڑھ لو پہلے۔ تو آیت تو ہر ایک کو یاد ہے جو نماز جمعہ پڑھتا، عربوں کو تو ویسے ہی یاد ہے۔ امام نے کہا آگے تو بڑھو نا، یہی آیت، کوئی اور آیت نہیں کہ آپ کہیں اچھا یہ ایک آیت میں یہ آیا، 500 صفحے کے بعد دوسری آیت میں وہ آیا، تو ہم کہاں 500 صفحے تک جائیں گے؟ امام کہتے ہیں یہی آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ رسول انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ امام نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر علم اس کتاب میں ہے، تو جو کتاب کا معلم ہوگا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کے اندر، اور بھی کوئی آیت نہیں کہ آپ کہیں بھائی ڈھونڈنے میں زحمت ہوگی، پتہ نہیں وہ 4 پاروں کے بعد ہے کہ 3 رکوع کے بعد ہے کہ 50 صفحوں کے بعد ہے، وہی آیت، اسی میں قرآن کہہ رہا ہے یہ معلم کتاب ہے، تعلیم دینے آ رہا ہے، جو کتاب کی تعلیم دینے آئے وہ جاہل کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے یہاں اصول لوگ بھول جاتے ہیں، آدھی حدیث لیتے ہیں، آدھی حدیث چھوڑ دیتے ہیں،
آدھی آیت لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو آج کل اس وقت ہنگامہ مچا ہے دنیا بھر میں، وہ اسی وجہ سے مچا ہے کہ ایک چیز لے لی ایک چیز چھوڑ دی. خیر، تو بات میں کہہ رہا تھا علم رسول. مولا نے ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کیا مگر پیغمبر کے ہوتے ہوئے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اب ایک چھوٹا سا پیغمبر کے علم کا واقعہ اس لیے سن لیجیے کہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک سینسیٹیو ایشو بنا دیا گیا ہے. اور دو ایکسٹریم ہیں. مجتہدین کا فتویٰ بالکل بیچ والا. دو ایکسٹریم. اچھا وہ دو ایکسٹریم کیا ہے وہ بتا دوں مسئلہ کیا ہے. اور پھر پیغمبر کا واقعہ سنیے. پیغمبر کا کیا امام معصوم کو یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے امام معصوم نہیں، لیکن امام سے منسوب جو شعائر پروردگار ہیں، زری، عالم، ذوالجناح. لیکن اصل مسئلہ تو اس سے پہلے کیا کہ خود اگر امام آپ کے سامنے ہوتے، خود امام بنفس نفیس، کیا سجدہ کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے. اچھا بعض لوگ تو زیادتی کرتے ہیں، شرک نہیں کہیں گے، گناہ. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے کیونکہ آدم کو بھی سجدہ کیا گیا. یہ دوسرے کی دلیل. ایک حرام والی بات کرتے ہیں. وہ جو چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ جب ابو حمزہ سمالی، کتنا عظیم صحابی، چوتھے امام سے ملا تھا تو امام کے سامنے سجدہ کیا. امام نے کہا خبردار یہ کیا عمل کر رہے ہو، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو. بہت معتبر روایت. ابو حمزہ سمالی وہ پہلا آدمی ہے جس نے کربلا کی زیارت کی تھی چوتھے امام کے ساتھ مل کر. خیر، اور دوسری طرف حضرت آدم والا واقعہ کہ جی وہ آدم کو جب سجدہ ہو سکتا ہے تو جو فخر آدم ہے، نہیں غلط جملہ میں نے کہا، جو آدم کے پسینے سے پیدا ہوا، جس کے پسینے سے آدم پیدا ہوئے، جب آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو جس کے پسینے سے آدم پیدا ہوئے اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، دوسری دلیل. اچھا اصل مسئلہ بیچ کا ہے جو مراجع کا فتویٰ کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے گناہ کیا، یہ صحیح، غیر خدا کو سجدہ حرام. لیکن اگر کوئی علم کو اور زری کو سجدہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ شکر خدا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی، ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، شکر ہے پروردگار تو نے ہمیں علی والا بنایا. تو بالکل جائز، بالکل صحیح. یہ چاہے آپ آغا سیسانی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، چاہے آغا خوئی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، چاہے امام خمینی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، سب کہتے ہیں کہ شکر خدا کا کہ تو نے ہمیں علی والا بنایا اس لیے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب یہ بیچ کا فتویٰ ہے. اب دو باتیں اپنی طرف. میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ آدم کو سجدے والی دلیل، پیغمبر کا علم. ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں کیونکہ علم پیغمبر ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا. پیغمبر نے جب اعلان رسالت کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر مکے والوں نے مخالفت شروع کر دی. وہاں بھی ہمارے ذہن میں یک طرفہ چیزیں آتی ہیں، ظلم، تشدد، ٹارچر، پتھراؤ، تالیاں پیٹنا، پیغمبر کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑ، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑنا، عمار یاسر کی والدہ کو برچیاں سے شہید کرنا، یاسر کو آگ میں پانی میں ڈال کے اتنے دیر، جو ٹارچر کا ایک طریقہ آج کل دیکھا، اتنی دیر پانی میں رکھنا کہ گلا گھٹنے لگے. خباب ابن ارد کی پیٹھ کو لوہے کی سیخوں سے، یہ آتا ہے، یہ سب ہوا نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ہوا. ساتھ میں مسلسل کفار مکہ، قریش، یہی مکے والے، ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں، پیغمبر سے مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، علمی باتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ 2 گھنٹے کی سٹنگ ہوتی ہے. اور جب یہ خبر پھیلی تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مکے میں آئے. یہودیوں نے پیغمبر سے مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ عیسائیوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ مکے کی بات کر رہا ہوں، مدینے کی نہیں. تو اب اسی میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کتاب الاحتجاج میں اس امام کے حوالے سے کہ جس کی حدیثیں ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. جب ایسے کسی معصوم کی حدیث آ جائے نا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یاد کر لیجئے، شاید اسی حوالے سے آپ کو امام معصوم کی یہ حدیث یاد رہ جائے. یہ 11ویں امام کی حدیث ہے. 11ویں امام کی حدیثیں ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. ایک یہ کہ پیغمبر نے ان لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ تم جو بتوں کو مانتے ہو تو بتوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ یہ باقاعدہ تاریخ کا واقعہ ہے.
کتاب الاحتجاج 11واں امام نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر سے ہی بات ہو رہی ہے. پہلے پیغمبر نے بتوں کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے, ہم تو ان کو وسیلہ مانتے ہیں, ساری باتیں. آخر میں پورے مناظرے کا جو 1 صفحے کا مناظرہ ہے 1.5 صفحے کا ایک جملہ کہا تم ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو قریش مکہ میں سے کچھ نے یہ کہا, کیونکہ سارے مکے والے انبیاء کو نہیں مانتے تھے, کچھ نے کہا کہ جب خدا نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, یہ مکے کے بت پرست پیغمبر کے سامنے دلیل لا رہے ہیں, جو آج بعض مومن بھی دلیل لاتے ہیں. جب خدا نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, ملائکہ نے سجدہ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا کے آگے سجدہ جائز ہے. یہ دلیل ہے کس کی؟ کافروں کی, مشرکوں کی, بت پرستوں کی, مکے والوں کی, پیغمبر کے سامنے. اب پیغمبر خاموش رہے کہ پیغمبر نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے, کوئی جواب دیا. اور پیغمبر کا جواب یہ تھا, اور غور کیجئے گا, ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ ذرا سا اس پہ ذہن لگانا پڑتا ہے, مجلس میں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے, غور کیجئے گا. پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی, پیغمبر نے پہلی بات تو یہ کی کہ وہ 1 ٹائم کی اجازت تھی, دکھا دو کہ کیا اس کے بعد پھر ملائکہ نے کبھی آدم کو سجدہ کیا ہو. صرف 1 دفعہ کا حکم تھا, 1 دفعہ کا پرماننٹ حکم نہیں تھا, ایک اصول نہیں دیا جا رہا تھا کہ سجدے کی اجازت ہے غیر خدا کو. پھر پیغمبر نے کہا اگر کوئی آدمی تم سے کہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے تم جاؤ میرے گھر میں, یہ میں چابی دیتا ہوں یا چابی بھی نہیں دیتا ہوں, آج کل تو کوڈ بتاتے ہیں نا, یہ کوڈ ہے, جاؤ جا کے میرا گھر کھولو, فلاں چیز لے کے آ جاؤ, تو کیا یہ پرماننٹ اجازت ہو گئی؟ کہ اب اس آدمی کو یہ اختیار مل گیا کہ جب اس کا دل چاہے گا اس گھر کو کھول کے گھر میں جا سکتا ہے؟ یہ اجازت 1 دفعہ دی گئی ہے, بس 1 ہی دفعہ, اس کے بعد پھر اس کے لیے ممنوع ہو جائے گا. اللہ نے 1 دفعہ کی اجازت دی تھی, ہمیشہ کی اجازت نہیں دی تھی. کفار مکہ فبہت الذی کفر, یہ تاریخ کا لفظ ہے, جو قرآن کی آیت ہے کہ کافر مبہوت ہے کر رہ گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ کسی کو بھی اگر کسی کام کی اجازت ہے کہ میری گاڑی ہے تم جاؤ مثلا فلاں سپر مارکیٹ میں جا کے چیز لے آؤ, کیا اس کو اختیار مل گیا کہ اب جب کبھی آپ کی گاڑی کو دیکھے گا بیٹھ جائے گا اور چلا جائے گا کہ جی انہوں نے فلاں دن مجھے اجازت دی تھی؟ وہ ایک دن ایک خاص کام کے لیے ایک خاص موقع پہ اجازت دی گئی تھی. اور یہیں پہ روک کے ایک جملہ مجھے کہنا ہے لیکن اس کو ابھی میں روک دیتا ہوں. علم رسول ہے, اور یہاں پر پیغمبر کا اب جو میں نے روکا ہے نا, اسی پہ تقریر کا اختتام کرنے کا ارادہ ہے. لیکن پہلے ایک بیچ کی ایک جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں اردو میں, عربی میں سن لیجیے, اور وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اس انداز سے جو دلیلیں ہوتی ہیں نا کہ کسی کو ایک مرتبہ آپ نے اپنی کوئی ایک چیز استعمال کرنے کی اجازت دے دی, اس سے یہ اصول بنا لیا جائے. کیا اصول؟ کہ اب ہمیشہ ہمیں اجازت ہے اور ہم ہی کو نہیں, کیونکہ ہمیں اجازت دے دی گئی تو دنیا بھر کے لوگوں کو اجازت ہے کہ جب جس کا دل چاہے اس کے گھر میں چلا جا کے جی آپ نے فلاں صاحب کو کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت بھی صرف ملائکہ کو دی گئی تھی نا, کسی اور کو بھی نہیں. تو اب دیکھیں پیغمبر کے اتنے سے جملے میں کتنے پیغام پوشیدہ ہیں اور ہماری دلیلوں کی کتنی کمزوری سامنے آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمام, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی سورہ آراف میں, پیغمبر کی ذمہ داریاں, پیغمبر نے فرمایا ساری ذمہ داریاں ایک طرف, اہم ترین جو ذمہ داری میری بنتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ٹو ایجوکیٹ, لوگوں کو صاحب علم بنایا جائے. اگر صاحب علم نہیں بنایا گیا تو نہ وہ امر بالمعروف کر سکیں گے, بھئی پتہ ہی نہیں ہوگا معروف کیا ہے, نہ نہیں عن المنکر کر سکیں گے, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نہیں منکر ہے کیا, تبھی تو روکیں گے نا. نہ وہ حلال کو, نہ طیبات کو حلال سمجھ سکیں گے, نہ خبائث کو حرام سمجھ سکیں گے اگر ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو ساری ذمہ داریاں جو پیغمبر کی ہیں, پیغمبر نے کہا سب کی بنیاد, سب کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے علم. یہی وجہ کہ جب پیغمبر کی زندگی کی آخری گھڑیاں آئیں, یہ واقعہ آپ نے 28 صفر کو سنا ہوگا, میں تو اس سال 3 دفعہ یہ واقعہ پڑھ کے آ رہا ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ, کہ جب پیغمبر کا آخری آج آ رہا ہے, آج کا دن ہے پیغمبر کا دنیا میں آنا. اور اب دیکھیے پیغمبر کا دنیا سے جانا, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, پیغام. جب پیغمبر کی زندگی کے آخری دن تھے, پیغمبر کتنے بیمار ہو گئے تھے, بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی. ایک دن مولا کو بلایا اور کہا کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ایبسنس, اتنے دن میں مسجد میں نہیں تھا نا, میری ایبسنس میں مسجد میں کیا ہوا.
کیا ہو رہا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پیغمبر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو لوگوں نے بھی مسجد چھوڑ دی ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مولا علی نے اور حضرت عباس نے جو رسول خدا کے چچا پیغمبر کو سہارا دیا، ایک نے ایک طرف ایک نے دوسری طرف، اور پیغمبر کو مسجد میں لائے. اب یہ لفظ لائے سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا. جو عمرہ کر چکے ہیں وہ تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، جو عمرہ نہیں کر چکے کتنا فاصلہ. یہ دروازہ کھولیں آپ تو پیغمبر کا حجرہ ہے، یہ ہے مسجد. ایک قدم آئے مسجد، ایک قدم. پیغمبر کا حجرے کا دروازہ کھلتا ہی مسجد میں. البتہ صرف پیغمبر نہیں، 2 ہی حجرے ایسے تھے جن کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے، باقی سب کے دروازے بند کیے گئے. پیغمبر کے دروازے پہ تو کسی کو اعتراض نہ ہوا، لیکن علی کے گھر کا دروازہ کھلا تو ہر ایک کو اعتراض ہوا، اتنا کہ پیغمبر کو صفائی پیش کرنا پڑی. اور میرا دل چاہتا میں کہوں یا رسول اللہ، ان لوگوں کو آپ صفائی پیش کر رہے ہیں جن کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آتا کہ اگر علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا تو یہ حیران ہو رہے ہیں. علی تو وہ ہے جس کے لیے کعبے میں بھی عام دروازہ نہیں چلتا ہے، دیوار میں خصوصی دروازہ بنایا جاتا ہے. اور یہ میں نے جملہ جان بوجھ کے اس لیے بھی کہا کہ ایک اعتراض پیغمبر پر تھا، یہ مجنون ہیں. کب؟ ولید ابن مغیرہ نے ابتدائی رسالت میں کیا. اور ایک اعتراض کہ پیغمبر محبت علی میں گمراہ ہو گئے ہیں، یہ اعتراض مسلمانوں نے آخر رسالت میں کیا. سورہ والنجم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ کون سی آیت؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ حبیب کچھ نہیں کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس سے پہلے والی آیت کیا ملی؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ رسول نہ گمراہ ہوا ہے نہ اس کا دماغ خراب ہوا. یہ کیوں کہا گیا؟ جب مدینے میں مسلمانوں نے کہا کہ علی کی محبت میں پیغمبر گمراہ ہو گئے. اللہ کہتا کچھ اور ہے، یہ ہم سے کچھ اور آ کے کہتے ہیں. تو کہاں اعتراض مکے کے کافروں نے کیا تھا، ولید ابن مغیرہ. تو قرآن کا اسٹائل آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے قرآن غیظ و غضب دکھا رہا ہے. اور کہاں یہی اعتراض مدینے کے منافقین نے کیا تھا. تو ان سے زیادہ ان پہ اللہ کا غیظ و غضب ہے. وہ تو پیغمبر کا انکار کر کے پیغمبر پہ الزام لگا رہا ہے، تم پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر پہ الزام لگا رہے ہو. اب وہاں روایت یہ ہے کہ کیا ایک دروازہ ہے خالی. پیغمبر مسجد میں آئے، دیکھا مسجد بھری ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ 11 ہجری، پیغمبر کی آخری ہفتہ سفر، ماہ سفر. بھری مسجد، لیکن چونکہ کوئی واجب نماز کا وقت نہیں. دیکھیں اگر واجب نماز کا وقت ہوتا سارے لوگ صف میں بیٹھے ہوتے. واجب کا وقت تو ہے نہیں. آج بھی آپ جائیے مکے میں خانہ کعبہ، مدینے میں مسجد النبوی، نجف میں مولا کا روضہ، کربلا میں آقا حسین کا حرم. نماز کے وقت کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے الگ الگ عبادت کر رہے ہوں گے، ہر آدمی اپنے حساب سے، سب ایک عبادت نہیں کر رہے. تو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سنت نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر خدا کی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا. یہی آپ کو کربلا میں ملے گا، یہی آپ کو ہر جگہ جہاں واجب کا وقت نہ ہو. اور ایک کونے میں 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسائل پر بحث ہو رہی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بھری مسجد ہے، فل. ایک مرتبہ کسی نے پیغمبر کو دیکھا دروازے پہ کھڑے ہیں نا، سب کی نگاہ تو نہیں پڑی، دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ ہماری خوش قسمتی آپ یہاں آ گئے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیغمبر کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. پتھر، کوڑے، اونٹ کی اوجڑی، پروپیگنڈا، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ. پوری مسجد بھری ہوئی، سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، بھری مسجد. کہا میں دیکھ رہا ہوں 23 سال کی محنت کا نتیجہ. کہا یا رسول اللہ اب یہ لوگ اتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اس میں کون سی عبادت اچھی لگی؟ پیغمبر بیمار ہیں، سہارے سے چل رہے ہیں. کہا کہ اے علی مجھے وہاں لے کے جا جہاں وہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے مسائل پہ بات کر رہے ہیں. کہا یہ سب لوگ صحیح اچھی عبادت کر رہے ہیں، مگر سب سے بہترین عبادت وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ وہ مقصد پورا کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب یہ جو میں نے کہا علم رسول، اور علم رسول کے حوالے سے اس چیز کہ اگر یہ نہ ہو تو پیغمبر کی رسالت کے جتنے مقصد قرآن نے بتایا، بس میں آخر میں آ رہا ہوں، جتنے مقصد قرآن نے بتائے وہ پورے نہیں ہوں گے. میں مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ وقت میرے پاس نہیں رہا.
مثال نہیں دینا چاہتا کہ ہمارے یہاں کتنے ہی منکر یعنی غلط کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے معلومات نہ ہونے سے. مثلا کبھی دیکھ لیجئے گا میں مسئلہ بتا بھی نہیں رہا ہوں, رات کے وقت کھڑے ہو کے پانی پینا اور دن کے وقت کھڑے, ہمارے یہاں کوئی کھڑا ہو کے پانی پیے تو پہلے بزرگ ٹوکتے, جبکہ کھڑے ہو کے پانی پینا مستحب بھی ہے رات کے وقت. علم نہیں ہے. آپ حضرات تو خیر خوش قسمت نسل کے, مجالے کوئی بزرگ آپ کو ٹوک لے شاید پولیس اس کو پکڑ کے بھی لے جائے گی, لیکن ہمارے زمانے میں تو اختیار تھا نا بزرگوں کو. محلے کے کسی بزرگ کو بھی یہ اجازت تھی کہ وہ ذرا سی بات پہ چاہے تو ہمیں تھپڑ مار دے, چاہے جوتا مار دے, ہمیں ہر چیز برداشت کرنا ہوتی تھی. تو وہاں کتنی ہی ڈانٹیں کھائی, پتہ چلا مسئلہ ہی نہیں معلوم. تو خیر بات میری چھوٹی مثال جی, وقت نہیں. پیغمبر کہتے ہیں یہ میرا مقصد, اور اس مقصد کو ائمہ طاہرین اس امام نے اس انداز سے پورا کیا کہ آج بھی جو فقہ پیغمبر لے کر آئے اس کا نام فقہ جعفری پڑ گیا. اس انداز سے امام نے پورا کیا. اور پھر ایک بہت دلچسپ واقعہ سن لیجئے, چھٹے امام کا میں تذکرہ نہیں کر پاؤں گا, صرف اتنا بتاؤں گا کہ پیغمبر کا لقب صادق کس نے رکھا؟ تمام کافروں نے. اور چھٹے امام کا لقب صادق تمام مسلمانوں نے. امام کو صادق کہتے ہیں اگرچہ اس کے پیچھے ایک حدیث رسول کی ہے, لیکن مسلمان جو صادق کہتے ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں کہتے. ایک بات, پیغمبر کی ایک حدیث, انا ابن الذبیحین, میں دو ذبی کا بیٹا ہوں. امام کی حدیث ہے انا ابن الخیارتین, میں دو بہترین شخصیتوں کا بیٹا ہوں. جو جیسی حدیث رسول کی ہے اسی اسٹائل کی. پیغمبر کس کے بیٹے ہیں؟ اسماعیل کے. اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے. اور پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ, وہ بھی تو ذبح ہونے جا رہے تھے اور ان کے بدلے 100 اونٹ آ گئے تو وہ بچ گئے. انا ابن الذبیحین. حضرت عبداللہ کے لیے ایک جملہ مختصر عرض کر دوں. پیغمبر معراج کی رات 7واں آسمان پہ گئے, 7واں, جہنم سے گزرے تو جہنم میں بہت سارے گناہگاروں کو عذاب میں دیکھا, وہ سارے واقعات ہیں. مگر ایک کپل کو دیکھا کہ وہ عذاب خدا میں آگ میں جل رہے ہیں. آگ میں جلے ہوئے آدمی کو آپ پہچان نہیں پاتے, نہیں پہچان پاتے نا, کھال جب جل جاتی. لیکن پیغمبر نے کہا خدا بندہ یہ جو آگ میں جل رہے ہیں ان کو دیکھ کر میرا دل اتنا تڑپا کہ کسی اور کو دیکھ کے نہیں تڑپا. کہا اس لیے کہ ان میں ایک تمہارا باپ عبداللہ ہے اور ایک تمہاری ماں آمنہ. جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کیونکہ بقول عام مسلمانوں کے وہ پیغمبر کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ. میں 45 سال سے ایک واقعہ مدینے میں بتاتا تھا اور بہت چھپ کے بتاتا تھا کیونکہ سعودی حکومت اس واقعے پہ پابندی لگائے ہوئے تھی کہ 1976 میں جب مدینے کی مسجد کے اطراف میں کنسٹرکشن شروع ہوئی اور زمین کھودی گئی تو حضرت عبداللہ کی قبر بھی کھد گئی, اور وہ اس انداز سے اپنی قبر میں لیٹے نظر آئے کہ جیسے کوئی آدمی آج اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا. اچھا سعودی حکومت کی پابندی تھی, اگر ذرا میری آواز کان میں پڑ جائے فوراً پکڑ کے لے جاتے تھے. لیکن اب آپ جائیے انٹرنیٹ پہ, کم از کم 20 آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو اس وقت تھے مدینے میں. پاکستان کے لیبر جو یہ کام کر رہے تھے بن لادن کمپنی میں, پاکستانی لیبر, آج آپ کو ان سب کی گواہی ملے گی بے عین ہی انہی الفاظ میں جن الفاظ میں 45 سال سے بتا رہا ہوں. اب ہمارے پاس روایت کیا ہے؟ یہ تو حضرت عبداللہ کا وہ معجزہ ہے جو 76 میں سب نے دیکھا, اور جن لوگوں نے دیکھا ابھی کتنے سال ہوئے, اس کو 50 بھی نہیں ہوئے, تو کتنے لوگ ابھی زندہ ہیں حضرت عبداللہ کی میت. حضرت عبداللہ کی ایج کتنی تھی؟ ذہن میں بزرگی کا تصور آتا ہے, 20 یا 21 سال کے تھے, 20 یا 21 سال. پیغمبر ایک مرتبہ, حضرت عبداللہ کہاں دفن ہے؟ مدینے میں دفن. اب ان کو جب وہ قبر کھد گئی, ان کی کھل گئی, تو میت کو وہاں سے نکال کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا. ورنہ پہلے یہ کہاں تھی؟ مدینے کی مسجد میں 41 دروازے ہیں, 41. تو جو نمبر 1 ہے, گیٹ نمبر 1, یاد رکھیں 1, اس کے بالکل سامنے, اور وہ جو مسجد غمامہ ہے جہاں عید کی نماز ہے اس سے تھوڑا پہلے یہاں پہ قبر تھی. پیغمبر ایک دن حضرت عبداللہ کے قبر پہ آئے. کب کی بات ہے؟ جب پیغمبر مدینے آ چکے. حضرت عبداللہ کے قبر پہ ہاتھ رکھا, قبر کھل گئی. یہ ہماری روایت ہے, وہ غیروں کی روایت ہے. کون سی؟ جہنم میں ایک کپل جل رہا تھا جن کے عذاب کو دیکھ کر پیغمبر کا دل بے چین ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ہماری روایت ہے, پیغمبر نے ہاتھ رکھا, قبر کھل گئی.
دیکھا قبر میں حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں ایک مستحب ہے نا کہ قبر کم از کم اتنی گہری کھودو کہ کوئی آدمی بیٹھ سکے. بہت واقعات آپ کو ملیں گے شہداء راہ خدا کے، اولیاء خدا کے، بعض مراجع کے قبر میں ان کو بیٹھا ہوا دیکھا گیا، لیٹا ہوا نہیں، بیٹھے ہوئے. پیغمبر اسلام نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، اگرچہ رشتے میں ان کے والد ہیں لیکن بہرحال عہدے میں تو حضرت عبداللہ سے بڑے. کہا کہ بابا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک، اور میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بیٹا رسول اللہ، اللہ کا رسول. کہا یہ تو بتائیے، یہ پوری روایت ہے نا، یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے میری گواہی دی، آپ کا ولی کون ہے؟ کہا بیٹا یہ بتا کہ میرا ولی کون ہونا چاہیے؟ کہا کہ وہ علی ہونا چاہیے جس کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے. یہ غدیر سے پہلے کا واقعہ. تو کہا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيٌّ، اور میں اس قبر میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا بھی ولی ہے. پیغمبر اسلام نے ہاتھ ہٹا لیا، قبر بند ہو گئی. پھر پیغمبر نے کہا فوراً چلو، ابھی چلو، ابھی. کہاں چلو بھائی؟ مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک جگہ ہے تقریباً ہاف وے میں، ابوا، جہاں رسول خدا کے والدہ جناب آمنہ کی قبر ہے. یہاں اپنے بابا کی قبر، پھر فوراً چلو ابھی. کسی یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد جائیں گے، 4 دن بعد جائیں گے، تیاری کریں. ابھی فوراً تیار ہوئے لوگ، جتنے بھی 4-5 تھے جو ہمارے پاس روایت ہے، جناب آمنہ کی قبر پہ پہنچے. وہاں پہ ہاتھ رکھا، قبر کھلی. جناب آمنہ اپنی قبر میں بیٹھی، ان کی ایج 16 سال تھی. اب بالکل یہی واقعہ پیش آیا اور آخر میں علی کی ولایت پہ بات رکی. کیونکہ غدیر میں بھی لوگوں نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم سے علی کی ولایت کا اعلان کروا دیا، ہمارے جو بزرگ اس اعلان سے پہلے مر چکے ان کا کیا ہوگا؟ تو اب وہی پیغمبر اس کی تیاری کرا رہے ہیں کہ جو غدیر کے اعلان میں تو عام مسلمان ہیں، لیکن باقی بھی جو دنیا میں اس حالت میں گئے علی والے ہیں، ان سے کلمہ ولایت ان کی قبر میں پڑھوایا جا رہا. کہا کہ آپ کا رسول، جناب آمنہ نے بھی کہا اشہد انک، اے میرے بیٹے تو ہے میرا رسول. آپ کا ولی کون ہے؟ کہا کہ تیرا ولی کون ہے؟ کہا کہ علی. کہا کہ بس میرا ولی بھی علی ہے. جناب آمنہ سے بھی یہ کلمہ پڑھوایا، ہاتھ ہٹایا، قبر بند ہوئی، پیغمبر مدینے میں آئے. حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ کی آج بھی آپ زیارت کریں گے، اس کا جملہ یہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی. تو کہاں گواہی دی تھی؟ اعتراض کرنے والا کہے گا نا وہ تو پہلے مر چکے تھے. نہیں، یہ واقعہ کہ حضرت عبداللہ کی قبر کھولی گئی، حضرت آمنہ کی قبر کھولی گئی. ولایت کا اعلان غدیر میں ابھی ہونے والا ہے، اس سے پہلے دونوں سے کلمہ پڑھوایا گیا. فاطمہ بنت اسد کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ تو سب نے لکھا. جب مولا کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جب پیغمبر نے قبر میں اتارا تو اس وقت بھی اپنی چچی سے کہا تھا نا ابنوں کی چچی، جو فرشتے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ولی کون ہے تو اپنے بیٹے کا نام لے لیجئے، شرمائیے نہیں. لا عقیل ولا جعفر، لیکن عقیل کا نام نہ لیجئے گا، جعفر کا نام نہ لیجئے گا، علی کا نام لیجئے گا. یہ تو مشہور واقعہ ہے، مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. یہی کلمہ عبداللہ اور آمنہ سے پڑھوایا پیغمبر نے. یہ ہمارا عقیدہ. تو اب بات یہ ہو رہی کہ علم نہ ہونے کے نتیجے میں ساری غلطیاں ہوتی. ادھر آئیے آپ. یہ عبداللہ کون ہے؟ ذبیحین، ذبح ہونے جا رہے تھے. 100 اونٹ آ گئے تو وہاں دمبا آ گیا. دمبا ہے کہ ذبح عظیم ہے. دیکھیے آپ خود میری مجبوری دیکھ رہے ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو حضرت اسماعیل ذبیح خدا، ذبح نہیں ہوئے، ذبح ہونے والے تھے. حضرت عبداللہ ذبیح خدا. پیغمبر نے کہا میں ان 2 کا بیٹا ہوں. اور چھٹے امام نے کہا انا ابن الخیارتین، میں 2 بہترین کا بیٹا ہوں. اب اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. بھئی ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم سے ہیں، یہ پوری یطہرکم تطہیرہ والی پوری سند ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد نوشیروان عادل ہے، کیونکہ جناب شہر بانوں کے تھرو اگر آپ دیکھیے گا تو رشتہ بنتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ نہیں، محمد ابن ابی بکر. مولا کا کہنا تھا کہ میرا ایک بیٹا حسن ہے، ایک بیٹا حسین ہے، ایک بیٹا محمد ہے جو ہے تو ابو بکر کے صلب سے لیکن وہ میرا بیٹا. جب جناب شہر بانو قید ہو کے آئی تھی تو ان کے ساتھ ان کی بہن گیہان بانو بھی آئی تھی. شہر بانو کی شادی ہوئی آقا حسین سے، چوتھے امام پیدا ہوئے اور پھر چھٹے امام ان کے پوتے. گیہان بانو کی شادی علی نے اپنے تیسرے بیٹے محمد ابن ابی بکر سے کی. یعنی یہ اور امام حسین ایک طرح سے وہ ہم زلف،
کیا کہتے ہیں ہندی میں ساڑو بھائی، لیکن لفظ معصومین کے لیے اچھا نہیں لگتا اگرچہ ہے ایک زبان کا لفظ. محمد ابن ابی بکر کے یہاں پھر قاسم پیدا ہوئے. قاسم کی بیٹی تھی ام فروہ جو چھٹے امام کی ماں بنی. یعنی گیہان بانو ایک طرح سے ان کی نانی ہے، شہر بانو ان کی دادی. امام نے کہا میں ان دونوں کا بیٹا ہوں. اب دیکھیے کہ چھٹے امام کے زمانے میں کیا کیا تماشے ہونے لگے تھے. ایک بہت مختصر بات کروں، میں نے بہت آپ کا وقت لے لیا، گھنٹہ تو اب پورا ہو گیا ہے، چند منٹ. یہ صرف تبرکن کہ چھٹے امام کا ذکر نہ ہو، جبکہ ان کے اور رسول خدا کے حالات میں بہت زیادہ میچنگ ملتی ہے، لقب کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی کہ انا ابن الذبیحین انا ابن الخیارتین، اور مشن کے اعتبار سے بھی. پیغمبر نے کہا میں ادھر بیٹھوں گا جہاں حلال و حرام کے مسائل. چھٹے امام نے بتایا جہاں یہ علم نہ ہو وہاں کیا تماشے ہوتے ہیں. واقعہ مشہور ہے لیکن اس سے ایک مسئلہ شرعی بتا کے آخری جملوں پہ آتا ہوں. امام بازار مدینہ سے گزر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، یعنی ظہر سے پہلے کا 9-10 بجے. بازار جو ہے نا اپنی پیک پر ہوتے ہیں، خریداروں کا ہجوم اتنا کہ دکاندار کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو دیکھے. امام نے دیکھا میرے آگے آگے ایک آدمی جا رہا ہے جو شکل سے، صورت سے، لباس سے، انداز سے بہت مقدس لگ رہا ہے. اب ایک کنسپٹ ہوتا ہے مقدس کا، روایتوں میں اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ماتھے پہ شاید سجدے کا نشان ہو، بڑی سی داڑھی ہو، سفید داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑے ہوئے ہو، ذکر خدا بھی کر رہا ہو، لباس بھی اس کا ایسا ہی ہو. کہا ایک بہت ہی مقدس اور نیک آدمی آگے جا رہا. وہ چلتے چلتے ایک پھل والے کی دکان کے قریب گیا. اب رش، کوئی ادھر سے سودا مانگے، کوئی ادھر سے سودا مانگے، کوئی کتنے پیسے ہوئے، کوئی کہے اتنا تول دو. اس نے ادھر ادھر دیکھ کے 2 انار اٹھائے اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لی. یہ لکھنؤ والوں کا کرتا نہیں ہے جس میں رومال بھی نہیں آتا، یہ عربوں کا کرتا ہے جس میں آپ بھی آ جائیں تو پتہ نہ چلے. دونوں رومال اس نے کرتے میں ڈال لی، آگے بڑھ گیا. اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا انداز اور یہ عمل. امام اس کے پیچھے. شرن اگر کوئی آدمی بھوک سے مرنے کے قریب ہو اور کوئی اس کی مدد نہ کرے تو اس کے لیے چوری جائز ہے. یہ ایک مسئلہ شرعی اپنی جگہ. امام نے دیکھا آگے بڑھا تو ایک تندور والا تھا، وہاں بھی ہجوم ہے. تندور والے کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، اور روٹیاں گرم گرم نکل رہی ہیں، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ 2 اٹھائے، اس نے 4 اٹھائے، اس نے 3 اٹھائی. تندور والے کے پاس اتنا وقت کا دیکھا امام نے کہ اس نے بھی موقع دیکھ کے 2 روٹیاں اٹھائیں، دوسری جیب میں ڈالی اور آگے بڑھا. اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا انداز اور اس کا عمل دونوں میں کنٹراڈکشن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ یقین نہیں آتا یہ آدمی یہ کام کرے. جیسے کوئی صاحب گئے تھے کسی کے گھر میں تو ان کے گھر میں کتا پلا ہوا تھا، وہ بہت غرا رہا تھا. کیا وہ جو ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک قسم کے کتے، جرمن شیفرڈ کے، کیا دانت نکال کے. یہ گھبرا کے رک گئے. صاحب خانہ نے کہا گھبرائی نہیں، آئیے، دیکھتے نہیں کتنی محبت سے دم ہلا رہا ہے. تو کہا سمجھ میں نہیں آتا اس کے اس سرے پہ بھروسہ کروں کہ اس سرے پہ بھروسہ کروں. تو خیر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. امام نے کہا یہ آخر یہ اس نے کیا کیوں ہے. دیکھا کہ وہ مدینے سے باہر نکلا. مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں. یہ آپ کا الٹونا جو ہے مدینے سے بڑا ہے. تو وہ شہر سے نکلا، ایک درخت کے نیچے ایک اپاہج پڑا ہے، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بیمار بھی لگ رہا ہے. اس کے قریب گیا، بڑی محبت سے اس نے وہ روٹیاں اس کو کھلائیں، نوالا بنا بنا کے وہ انار کے دانے کھلائے. واپس ہوا. امام نے اسے روک لیا. عجب اس کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ امام کو نہیں پہچانتا. امام نے کہا یہ آخر تو نے کیا کیا. کہا کہ یہ ایک غریب کی مدد کی، ایک مستحق کی. چھٹا امام. اگر دین کی تعلیمات نہ ہو تو کیسے کارٹون نما کیریکٹر آتے ہیں. میں نے اس کی غریب کی مدد کی، اسلام کی بہترین نے کی. امام نے کہا لیکن وہ جو تو بازار سے چوری کر کے لایا تھا. کہا وہ میں نے غلط کیا. تو امام نے کہا تو خود مان رہا غلط کیا. کہا اس غلط میں بھی میں نے 36 نیکیاں کما لی ہیں. ذرا اس کا حساب دیکھیں، کیلکولیشن کتنی اچھی ہے اس کی. امام نے کہا 36. کہا ہاں، قرآن میں آیا ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 نیکی کرو 10 ٹائمز اجر ملے گا. میں نے 4 نیکیاں کی، 10 × 4. لگ رہا ہے اس کو پرائمری میں ٹیچر نے مار مار کے پورا پہاڑا ٹیبل یاد دلایا تھا. 10 × 4 40 نیکیاں ہو گئی نا. اور پھر قرآن میں ہے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا.
اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو ایک گناہ کی ایک سزا. 4 چیزیں میں نے چوری کی تو 4 میرے گناہ ہو گئے, 40 میری نیکیاں ہو گئی, 40 - 4 36 بچے نا آخر بیلنس. تو اس پورے معاملے میں چوری کے بعد بھی میں نے 36 نیکیاں کمائی ہیں, 36 نیکیاں. اور کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن سے. دلیل خاری قرآن. آپ بھی بہت متاثر ہوتے فلاں صاحب کی مجلس کا کیا کہنا, جو بات وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کہہ رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو دیکھو کہ دونوں آیتوں میں کوئی ربط بھی ہے کہ نہیں ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کہہ رہے ہیں. بس اب بس یہ لفظ ہماری قوم کو یاد ہو گیا. امام نے کہا یہ 2 آیتیں تو نے پڑھ لی اور وہ تیسری آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل تو صرف متقی کا قبول کرتا ہے. جب تو نے چوری کی تو تقویٰ تو چلا گیا, جب تقویٰ چلا گیا تو نیکی تو چلی گئی. تو اب نیکی تو 0/0 ہے. گناہ 4 تھے وہ تیرے پاس ہیں, 4 گناہ کما کے آ رہا ہے, 36 نیکیاں نہیں. قرآن سے ہر بات کر رہا ہے. جی وہ صاحب کیا کہنا, ان کی مجلس کا ہر چیز قرآن سے ہے بھائی, سمجھنا پڑتا ہے. اب یہاں پر امام نے بتایا کہ دیکھیے اس نے اپنے فائدے کے لیے ایک دانہ انار بھی نہیں رکھا کہ ایک دانہ کھا لیتا, نہیں, سارا کا سارا راہ خدا میں دیا. لیکن کم علمی کی وجہ سے. یہ ہے وہ زمانہ جس میں چھٹے امام کو فقہ جعفری ہم تک پہنچانا پڑی. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. کون سی مثال؟ آدمی نیکی کرنے جا رہا, نہ کچھ اس کا کچھ مل رہا ہے, نہ کوئی وہ فائدہ لے رہا ہے, پھر بھی گناہ گار بن رہا ہے. مثلا بہت سی جگہوں پہ آج کل یہ رواج ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں مردوں عورتوں تک میں شوق ہوا ہے غریبوں کی مدد کا. اب آرگنائزیشن بنتی ہیں, مسجدیں, امام باڑے, اور صدقے کے پیسے جمع ہوتے ہیں, امام ضامن کے پیسے جمع ہوتے ہیں, امام زمانہ کے پیسے جمع ہوتے ہیں, فطرے کے پیسے جمع ہوتے ہیں. چلیں خمس میں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس میں ہمیں دخل نہیں دینا, لیکن اس میں بھی سادہ. اب پیسے جمع ہوئے, یہ بہت مخلص عورتیں اور مرد, انہوں نے یہ پیسے لیے اور لینے کے بعد آ کے کسی غریب کو دیے. کیا جائز ہے عمل؟ یہ حرام ہے. کیونکہ جتنی رقم میں نے بتائی ہے یا تو اسی دن غریب کو پہنچائیں, اور اگر آپ کہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں. بھائی جس نے پیسے دیے کسی اسلامی مد میں دیے, جہاں دیے مثلا اسے صدقے یا امام ضامن میں, آپ کو اختیار کس نے دیا امام ضامن کو اپنے ہاتھ میں لینے کا؟ کیا آپ 8ویں امام کے نمائندے؟ آپ نے امام زمانہ کے نام پہ رقم جمع ہوئی, آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لی؟ کیا آپ امام زمانہ کے نمائندے؟ آپ نے صدقے کے پیسے اپنے ہاتھ میں لیے, آپ کو اختیار کس نے دیا اس کا؟ کیا آپ غریبوں کے نمائندے؟ کامن سینس کی بات ہے, جو پیسہ کسی خاص مد میں آ رہا اسی آدمی کو اختیار ملے گا جس کو اتھارٹی ہو وہ چیز لینے کی. ہاں پہلے ہمارے یہاں بہت اچھا دستور تھا, گرچہ اس میں خرابی یہ تھی کہ لوگ خمس دیتے نہیں تھے, لیکن ڈونیشن, چیریٹی, وہ ہمارا پیسہ ہے, ہماری مرضی, جہاں چاہیں دیں, جس کو دل چاہے دیں. جب ہم سامنے والے کو دے رہے ہیں چیریٹی کے تو ہم نے اس کو اختیار دے دیا, ہمارا پیسہ, صدقہ ہمارا نہیں ہے, امام ضامن ہمارا پیسہ نہیں, یعنی جو نکال رہا ہے اس کا بھی پیسہ نہیں, امام زمانہ کی رقم ہماری نہیں, ہم دے رہے ہیں امام زمانہ کے لیے. تو وہی لے گا جو امام کی جانب سے آتھرائزڈ ہو. دنیا بھر کا قانون یہی ہوتا ہے. امام ضامن وہی لے گا جو امام ضامن 8ویں کی طرف سے آتھرائزڈ ہو. صدقہ وہی لے گا جو غریبوں کی جانب سے آتھرائزڈ ہو. یہ تو نہیں نا کہ ایک بہت نیکی کا جذبہ ہے تو آپ نے وہ چیزیں لینا شروع کر دی. آپ کل کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ بھئی آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, وہ کس کو دیتی ہے؟ غریبوں کو, سینٹرل لنک کے ذریعے. اچھا آپ ہمیں لا کے دے ٹیکس, گورنمنٹ کو نہ دے, ہم اسی غریب کو دیں گے, اس سے زیادہ غریب کو دیں گے. دنیا کی کوئی حکومت اسے قبول نہیں کرے گی, تو بغاوت مانی جائے گی. لیکن شریعت کا مسئلہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا. بالکل کامن سینس کی بات. ہاں ڈونیشن میں نے کہا کوئی حرج نہیں. بھائی مجھے ڈونیشن دینا ہے کسی کو کسی کام میں, ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ وہ کام میں کروں گا, میں نے ان کو دے دیا, یعنی میں نے ان کو اتھارٹی دی, میرا پیسہ تھا. امام زمانہ کا پیسہ میرا پیسہ نہیں تھا, مجھے حق نہیں ہے ان کو دینے کا. تو اب یہ بہت دیکھیے چھوٹی سی بات ہے. اور جو یہ لوگ کام کرتے ہیں مجھے پرسنلی پتا ہے کہ $1 بھی وہ کھاتے نہیں, اپنی جیب سے خرچ کر دیتے ہیں. بعض اوقات اپنی جیب سے خرچہ کر دیتے ہیں, اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیتے. جو اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہاں پہنچانے کا پیسہ, ٹرانسپورٹ کا, اپنی جیب سے, پھر بھی گناہ لے کے آ رہے ہیں. وہ چھٹے امام نے بتایا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ. یہی ہے مقصد رسالت, یہی ہے مقصد رسالت جو اتنا اہم ہے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں, اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ہر وقت ایک بات جملہ کہتے رہنا, رب زدنی علما. تو ولادت رسول کا جشن منانے والوں,
ولادت امام صادق کا جشن منانے والوں، آج تو جشن نہیں ہوا نا، آج تو بہت پھیکی پھیکی تقریر آپ کو لگی، کیونکہ 2 4 5 نعروں سے تو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں نا، اگر ایک بھی کڑوی بات آ جائے۔ کڑوی بات نہیں آنی چاہیے، وہ تو بہت ساری آ گئیں، لیکن مقصد رسالت کو سمجھ کے آگے بڑھو اور پھر یہ سوچو کہ اللہ کا رسول اور چھٹے امام ایک ہی نور کے 2 جز، تو یہ نور تقسیم کیسے ہوا؟ وہ بس میں نے کہا نا کہ 17 ربیع الاول پیغمبر کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، کریشن کی تاریخ نہیں۔ کریٹ تو ہوئے تھے اول ما خلق اللہ نور، اس کے بعد اللہ نے عرش الہی پہ رکھا، پھر حضرت آدم پیدا ہوئے۔ روایت یہ ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے تو آدم کی پشت میں یہ نور منتقل ہوا جو عرش الہی پہ تھا، جگمگا رہا تھا، اس کی وجہ سے ساری کائنات جگمگا رہی۔ جب یہ نور پیغمبر کی پشت میں، آدم کی پشت میں گیا تو فرشتوں کو حکم دیا فَقَا لَهُ ساجدین، آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو۔ آدم نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ یہ سارے فرشتے سجدے میں کیوں گریں؟ کہا تمہاری پشت میں وہ نور ہے جس نور کی وجہ سے سجدے میں گریں، آدم نہیں جو آدم کی پشت میں نور تھا۔ آدم نے کہا خدا بندہ لیکن یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ وہ سب سجدہ کر رہے ہیں، میرے پیچھے ہیں، کم از کم میرے سامنے آ جائے نا، بھائی کوئی میرے پیچھے سے مجھے آداب تسلیمات کرے، یا حیدرآباد کے لوگ منڈی لگا دیتے ہیں، سب پیچھے سے کرے تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ سامنے ہے نا، آمنے سامنے سلام میں دعا میں مزہ آتا۔ تو ایک مرتبہ یہ نور آدم کی پیشانی میں منتقل ہو گیا، اب وہاں سے یہاں شفٹ ہوا، سارے فرشتے بھی یہاں شفٹ ہو گئے، سب آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آدم نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ لیکن یہ تو بہت عجیب لگ رہا کہ جس نور کی وجہ سے سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، خود میں ہی اس نور کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ خدا نے حکم دیا نور کو، وہ نور آدم کے ہاتھ میں آیا۔ آدم کے ہاتھ میں آیا تو آدم کے سامنے ہی نور آ گیا، آدم بھی زیارت کر رہے، فرشتے بھی۔ اور جب یہ نور آدم کے ہاتھ میں آ گیا تو وہیں پہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ ہے، نور اس میں ہے، مگر ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں تو یہ پنجتن بن گیا، 14 پوریں ہوتی ہیں تو یہ 14 امام بن گیا، خالی نور رسالت نہیں، 14 معصومین کا نور خلق کیا گیا۔ اور اس خوشی کے موقع پہ ہم آخری نور کو مبارکباد دیں کہ اے زمانے کے امام، ہماری مبارکباد لیجئے ان تمام مومنین کی جانب سے۔ آج آپ کے جد اس دنیا میں آئیں، اور آپ کے جد کا دنیا میں آنا آپ کے آنے کا پیش خیمہ، اور خدا بندہ تجھے واسطہ اسی شفیع المذنبین، اسی رحمت للعالمین جس کے نام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے وسیلے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے، جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں جمع ہیں، انہیں غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جس سے ہم پیغمبر کے سامنے جاتے ہوئے شرمسار ہو، اور جو بھی گناہ ہو اسی پیغمبر کی شفاعت اور ان کی اولاد کی شفاعت کے طفیل اس کو معاف فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں آج بھی صرف پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور خدا بندہ مقصد رسالت کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے برادر محترم اقبال حیدر نظیم صاحب کو خیر و عافیت سے وطن جانے کی توفیق عطا فرما، وہاں بھی ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہے، اور بہت جلد انہیں واپس آ کر العصر کے ان مومنین اور مومنات کی خدمت کا موقع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں آپ حضرات سے ایک ہی بار درخواست کرتا ہوں، آخر میں تو اس وقت بھی درخواست ہے کہ رسول خدا اور امام صادق کے شایان شان بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پہلے زیارت ہوگی، اس کے بعد کیک کٹے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا خیرت الخلق اجمعین، السلام علیک وعلی اولادک المعصومین، السلام علیک یا ابا موسیٰ ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک ایہا البار الامین، السلام علیک یا مفتاح الخیرات،
السلام علیک یا دلائل البرہان، السلام علیک یا زین العابدین، السلام علیک یا ناشر علم النبیین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علیک سلاما ابدا منا ما بقینا وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منا لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأبنائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان يا مولانا من فتنة الزمان، عجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعلنا من أنصارك، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمضيه فيها طويلا، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته.